بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حقیقت اور مجاز کی بحث چل رہی ہے۔ پہلے ان کی تعریفیں بیان کی گئیں، لغوی معنی بیان کیا گیا، پھر ان کا قاعدہ بیان ہوا، حکم بیان ہوا کہ حقیقت اور مجاز ایک لفظ سے ایک حالت میں ان کا اکٹھا ارادہ کرنا جائز نہیں، یا تو حقیقی معنی مراد ہوگا یا مجازی، ایک ہی وقت میں دونوں معنی اکٹھے مراد لینے جائز نہیں۔ اس پر پھر یہ مثالیں دے رہے ہیں۔ مثال دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا قال اصحابنا، ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے، یعنی احناف نے۔ اگر کسی آدمی نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں سے نکاح نہیں کرے گا، اس وقت وہ اس کے نکاح میں نہیں تھی، اجنبیہ تھی، تو اس نے کیا کہا کہ میں اس سے نکاح نہیں کروں گا، تو اس سے مراد عقد ہوگا، عقد نکاح مراد ہوگا، اور زنا کیا اس کے ساتھ اگر نعوذ باللہ تو پھر وہ حانث نہیں ہوگا، قسم اس کی نہیں ٹوٹے گی۔ اس کا اس قاعدے سے کیا تعلق ہے کہ نکاح کا ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے۔ حقیقی معنی اس کا جو ہے وہ عقد ہے، اور مجازن اس سے وطی بھی مراد لی جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ حقیقی معنی جب مراد لے لیا تو پھر مجازی کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا عقد مراد ہوگا۔ عقد کرے گا تو حانث ہوگا، قسم اس کی ٹوٹے گی، لیکن اگر اس نے زنا کیا تو پھر وطی کرنے سے، بغیر نکاح کے وطی کرنے سے وہ حانث نہیں ہوگا، قسم اس کی نہیں ٹوٹے گی۔ اس کے بعد اب یہ جو قاعدہ بیان ہوا ہے کہ حقیقت اور مجاز ایک ہی وقت میں ایک ہی لفظ سے اکٹھے مراد نہیں لیے جا سکتے، اس قاعدے پر کچھ اعتراضات ہیں دوسرے فقہاء کی طرف سے۔ ہمارے اس قاعدے پر کچھ اعتراضات ہیں، کچھ سوالات ہیں، تو ان کے جوابات دینا چاہتے ہیں۔ پہلا سوال وَلَئِن قَالَ سے شروع کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے قسم اٹھا کر کہ وہ اپنا قدم نہیں رکھے گا فلاں کے گھر میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، یہ قسم اٹھا کے کہا، تو تم حنفی لوگ کہتے ہو کہ اگر وہ جوتا اتار کے اپنا پاؤں ننگا کر کے رکھے پھر بھی حانث ہو جائے گا، جوتے پہن کے جائے پھر بھی حانث ہو جائے گا، سوار ہو کر جائے تو پھر بھی حانث ہو جائے گا۔ اب جب وہ کہہ رہا ہے لا یضع قدمہ، اپنا قدم نہیں رکھوں گا، تو اس کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ وہ جوتے اتار کر اپنا پاؤں رکھے اندر، یہ حقیقی معنی ہے، کیونکہ قدم تو اسی کو کہتے ہیں۔ اور ایک مجازی معنی ہے، مجازی معنی یہ ہے کہ جیسے بھی داخل ہو، چاہے وہ سواری پہ ہو یا جوتے پہنے ہوئے ہو یا جس طرح بھی ہو، تم نے یہاں دونوں معنی اکٹھے مراد لے لیے۔ سمجھ آ گئی؟ حقیقی معنی کیا تھا کہ وضع القدم، پاؤں رکھتا اور جوتا وغیرہ نہ ہوتا پاؤں، اور مجازی معنی تھا کہ جوتا پہن کر یا سوار ہو کر جاتا، تو تم نے دونوں معنی مراد لے لیے۔ یہ پہلا اعتراض ہے۔ دوسرا اعتراض ہے وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ سے شروع ہو رہا ہے۔ اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں کے گھر میں نہیں ٹھہرے گا، لا يسكن دار فلان، فلاں کے گھر میں نہیں ٹھہرے گا، اب وہ جس کے گھر میں نہ ٹھہرنے کی قسم اٹھائیے، چاہے وہ گھر اس بندے کا ذاتی ہو
اصل تو حقیقی معنی تو یہی ہے نا کہ جب نسبت کی جا رہی ہے دار فلان، تو حقیقی معنی تو یہ ہے کہ وہ اس کا ذاتی گھر ہونا چاہیے، ملکیت میں ہونا چاہیے. اور مجازی یہ ہے کہ چاہے اس نے کسی سے کرائے پر لیا ہوا ہو یا کسی سے ادھار رہنے کے لیے لیا ہوا ہو، تو یہ مجازی معنی ہے. اور تم کہتے ہو کہ سب صورتوں میں وہ حانث ہوگا، چاہے وہ گھر اس کا ملکیتی گھر ہو جس میں یہ داخل ہوا ہے تب بھی حانث ہو جائے گا، یا کرائے پر ہو، عاریت ادھار لیا ہوا ہو، سب صورتوں میں داخل ہونے والا حانث ہوگا. تو اس صورت میں بھی تم نے حقیقت اور مجاز کو جمع کر دیا ہے، حقیقی معنی اور مجازی معنی ایک ہی وقت میں اکٹھے مراد لے لیے. یہ جمع بین الحقیقت والمجاز کر دیا ہے تم نے. تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا جس دن فلاں آئے گا میرا غلام آزاد ہے، جس دن فلاں آئے گا، یوم یقدم فلان، تو اب یوم کا حقیقی معنی تو تھا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اور مجازن اس میں رات بھی شامل تھی، تو تم نے دونوں معنی مراد لے لیے. تم کہتے ہو دن کو آئے رات کو آئے، دونوں صورتوں میں اس کا غلام آزاد ہو جائے گا اور وہ بندہ حانث ہو جائے گا، قسم ٹوٹ جائے گی. یہ جو تین مسائل ہیں، ان تینوں مسئلوں میں تم نے اپنے قاعدے کی خلاف ورزی کی ہے. تمہارا قاعدہ یہ تھا کہ الحقیقت مع المجاز لا یجتمعان ارادۃ من لفظ واحد فی حالۃ واحدہ. تو یہ تم نے ایسا ہی کر لیا ہے، حقیقت اور مجاز دونوں جمع کر دیے ہیں تم نے، ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی حالت ہے، اور تم نے دونوں کا ارادہ کر لیا ہے. یہ جمع بین الحقیقت والمجاز پایا گیا ہے ان تینوں مسئلوں. اب ان تینوں اعتراضات کا قلنا سے جواب دیتے ہیں. وَلَئِن قَالَ سے اعتراض کی تقریر تھی اور قلنا سے جواب کی. ترتیب وار لف و نشر مرتب اسے کہتے ہیں کہ پہلے کچھ چیزوں کو بیان کیا جائے، پھر بعد میں کچھ چیزوں کو بیان کیا جائے، اور ان کا ترتیب وار ان پہلی چیزوں سے تعلق ہو، تو اسے کہتے ہیں لف و نشر مرتب. تو اس سے کام لیا ہے یہاں انہوں نے. پہلے سوال کا پہلے جواب دیا ہے، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا. جس ترتیب سے سوال ذکر کیے گئے تھے اسی ترتیب سے جواب بھی ذکر کیا گیا ہے. پہلے اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ وضع قدم جو ہے نا، وضع قدم جو اس نے کہا لا یضع قدمہ فی دار فلان، تو وضع قدم مجازن دخول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. مجاز متعارف، مجاز کی ایک قسم ہے مجاز متعارف. مجاز متعارف اس مجاز کو کہتے ہیں کہ جو عرف بن چکا ہو، لوگوں کی عادت بن گئی ہو کہ وہ لفظ بول کر وہی مجازی معنی مراد لیتے ہیں نا، تو اس مجازی معنی کو کہا جاتا ہے مجاز متعارف. کہ ایسا مجاز کہ جس کو لوگوں نے اپنا عرف بنا لیا ہے، اپنی عادت بنا لیا ہے. تو عام جب لوگ گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تو تیرے گھر میں پاؤں بھی نہیں رکھوں گا، تو مطلب اس پاؤں رکھنے سے داخل ہونا ہوتا ہے. یعنی دخول اس کا معنی ہے مجازی، اور یہ ایسا معنی مجازی ہے کہ جو متعارف ہے بحکم العرف، یہی مراد لیا جاتا ہے. لوگ یہ لفظ بول کر یہی مراد لیتے ہیں. کیسے؟ یہ مجاز کی کون سی قسم ہے؟ یہ ہے تسمیۃ المسبب باسم السبب. سبب بول کر مسبب مراد لیا جائے. وضع قدم سبب ہے گھر میں داخل ہونے کا، تو سبب بول کر مسبب مراد لینا یہ مجاز کی قسم ہے. تو لہذا یہ مجاز ہے اور مجاز متعارف ہے. اب جب دخول مراد لے لیا تو دخول چاہے جوتے پہن کر ہو، چاہے جوتے اتار کر ہو، چاہے سوار ہو، چاہے پیدل ہو، سب صورتوں میں دخول تو دخول ہی ہے. گھر میں داخل ہونا تو پایا گیا ہے. وَالدُّخُولُ لَا يَتَفَاوَتُ فِي الْفَصْلَيْن. دخول جو ہے وہ متفاوت نہیں ہوتا، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. فی الفصلین دونوں حالتوں میں، دونوں صورتوں میں، یعنی چاہے وہ حافین داخل ہو ننگے پاؤں، یا متنعلاً یا راکباً یا ماشیاً، جس طرح بھی وہ داخل ہوگا تو وہ دخول سمجھا جائے گا. وہ جواب کا میں کہنا یہ کیا چاہتے ہیں؟ جواب میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا، یہ تو منع ہے.
لیکن ایک ہے عموم المجاز۔ عموم المجاز کیا ہوتا ہے کہ ایسا مجازی معنی مراد لیا جائے کہ حقیقی معنی بھی اس کے فردوں میں سے ایک فرد بن جائے۔ اب ہم نے ارادہ کر کے حقیقی معنی وہاں نہیں لے کر آئے، ہم نے تو مجازی معنی مراد لیا تھا، لیکن مجازی معنی اتنا وسیع تھا کہ اس کا ایک فرد حقیقی معنی بھی بن گیا ہے، خود بخود بن گیا ہے۔ تو عموم المجاز جائز ہے، جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب حقیقی اور مجازی معنی میں اتنی دوری ہو کہ مجازی معنی کے اندر حقیقی معنی نہ آتا ہو تو پھر بھی اس کو مراد لیا جائے، یہ ہے جمع بین الحقیقت والمجاز، جو کہ منع ہے۔ اور یہاں ایسا نہیں ہے۔ وضع قدم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ داخل ہونا، اور داخل ہونے میں کوئی ننگے پاؤں داخل ہو، کوئی جوتے پہن کر داخل ہو، سوار ہو، پیدل ہو، یہاں تک کہ کسی نے اس کو کندھوں پہ بھی اٹھایا ہوا ہو تو پھر بھی اگر اندر چلا جائے تو وہ یہی کہا جاتا ہے کہ میں اس گھر میں داخل ہو گیا۔ تو لہذا ساری صورتیں جو ہیں وہ اس میں آ گئی ہیں، اور یہ عموم المجاز ہے، جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ جس میں کہا تھا کہ وہ فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوں، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فلاں کا گھر، اس کو بھی عرف میں اس سے مراد ہوتا ہے وہ گھر جس میں اس کی رہائش ہے، ملکیت ہے نہیں ہے اس کا عرف میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ہم بھی جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ میں فلاں کے گھر گیا ہوا تھا، تو کیا ہم اس میں یہ چیز ملحوظ رکھتے ہیں کہ وہ اس کا ملکیت ہی ہے؟ نہیں۔ بے شمار ہمارے جاننے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، یا ویسے کسی نے رہنے کے لیے دیا ہوا ہے کہ چلو کچھ عرصہ تم مفت میں رہ لو یہاں عاریت کے طور پر، تو ہم پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے گھر گئے ہوئے ہیں۔ تو مجازن عرف میں جب کہا جاتا ہے نا فلاں کا گھر، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ دار مسکونہ، جو جہاں اس کی رہائش ہے۔ اب چاہے وہ اس کی ملک ہو، چاہے وہ اجرت پر رہ رہا ہو، چاہے عاریت کے طور پہ رہ رہا ہو، سارے کو یہ مجازی معنی شامل ہے۔ یہاں بھی مجاز متعارف مراد لیا، اور وہ اتنا عام ہے کہ حقیقی معنی بھی اس کا ایک فرد ہے۔ یہ عموم المجاز، اور عموم المجاز حنفیوں کے نزدیک جائز ہے، اس میں حرج نہیں۔ تیسرے اعتراض کا جواب، تیسرا اعتراض یہ تھا کہ کہا کہ میرا غلام آزاد ہے جس دن فلاں آئے، یوم کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ یوم کا لفظ جو ہے نا، اس کی اضافت اگر تو ہو فعل ممتد کی طرف، فعل ممتد کی طرف، فعل ممتد سے مراد یہ ہے کہ جسے کرنے میں کافی لمبا وقت لگے، اس کی طرف اگر اس کی نسبت ہو تو پھر اس سے مراد وہ ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، وہ مراد ہوتا ہے۔ اگر اس کی نسبت ہو فعل ممتد کی طرف، ممتد کی تعریف کیا کی ہے کہ جس کو کرنے میں وقت لگے، تو پھر اس سے وہ دن جو رات کا، لیل کا اپوزٹ ہے، لیل کا متضاد ہے، وہ مراد ہوتا ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یا عام لوگوں کے نزدیک طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، یعنی شرعی دن تو صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کی اضافت یوم کے لفظ کی فعل غیر ممتد کی طرف ہو، کچھ فعل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا زیادہ، مثلا داخل ہونے اور نکلنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کمرے سے باہر قدم رکھا تو باہر ہے، اندر ایک قدم رکھا تو اندر ہے۔ تو دخول خروج وغیرہ جو ہے اس میں کوئی وقت نہیں لگتا، گھر میں داخل ہونے میں، گھر سے باہر آنے میں۔ اسی طرح بیٹھنے اٹھنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، بندہ فوری بیٹھ جاتا ہے، فوری اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ فعل غیر ممتد ہے۔ فعل غیر ممتد کی طرف اگر یوم کی اضافت ہو تو پھر یہ مطلق وقت مراد ہوتا ہے، اس بغیر تقیید۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں بھی اس کی جو اضافت ہے یوم یقدم فلان، جس دن فلاں آئے گا، تو آنے سے مراد اس کا وہ سارا سفر نہیں ہے۔ آنے کا مطلب ہے کہ جس دن وہ اندر داخل ہوگا گھر میں، یا ہمارے سامنے آئے گا، ادھر پہنچے گا مثلاً،
تو پہنچنا تو اس آخری لمحے کو ہی کہا جاتا ہے نا، جب اس نے اندر قدم رکھا تو کہتے ہیں جی پہنچ گیا. تو یہ بھی ہے فعل غیر ممتد. جب فعل غیر ممتد کی طرف یوم کی نسبت ہے تو قاعدے کے مطابق کیا ہوگا کہ یہاں مطلق زمانہ مراد ہوگا، چاہے وہ دن ہو یا رات. ہم بھی، ہمارا عرف بھی یہی ہے، کسی نے آنا ہو باہر سے تو اس کو یہی پوچھتے ہیں آپ کس دن آ رہے ہیں، یہی پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ ضروری ہے کہ اس کی فلائٹ دن کے وقت ہی ہو، رات کے وقت بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن ہم کہتے کیا ہیں کہ آپ کس دن آ رہے ہیں. تو وہاں دن سے مراد پورا وہ 24 گھنٹے والا معنی ہوتا ہے. اور کبھی کہتے ہیں کہ کوئی بندہ رات کو آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں کہ دن کے وقت ملنا، دن کو ملنا. اب وہاں رات مراد نہیں. تو یہ قاعدہ ہے یوم کا جو یہاں انہوں نے بیان کیا ہے، اور اس طرح جواب یہ مکمل ہو گیا جو 3 اعتراضات تھے. حقیقت اور مجاز کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، ان کی 5-6 مثالیں، ان پر وارد ہونے والے 3 اعتراضات قاعدے پر. جو قاعدہ ہے کہ حقیقت اور مجاز کا ارادہ اکٹھے ایک ہی لفظ ایک ہی حالت میں نہیں ہو سکتا، ان اعتراضات کا بھی جواب دیا. اب یہ حقیقت کی قسمیں بتاتے ہیں، اور یہ قسمیں در حقیقت تمہید ہیں ایک ضروری اور اہم قاعدے کی جو آگے آ رہا ہے. حقیقت کی 3 قسمیں، حقیقت کی 3 قسمیں: حقیقت متعذرہ، حقیقت مہجورہ اور حقیقت مستعملہ. حقیقت متعذرہ، حقیقت مہجورہ اور حقیقت مستعملہ. متعذرہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے ان کی ذرا تعریفیں سمجھ لو، کیونکہ انہوں نے اس کی تعریفیں نہیں کی. نام ہی اتنے واضح تھے کہ ان سے پتہ چل سکتا تھا، اس لیے انہوں نے نہیں کی تعریف. تعذر یتعذر کا معنی ہوتا ہے کسی کام کا مشکل ہونا، یعنی وہاں حقیقی معنی ممکن تو ہے لیکن انتہائی کلفت اور مشقت اٹھانے کے بعد. سمجھ آئیے؟ جیسے کوئی بندہ یہ کہے کہ میں لا آکل من النخلۃ یا لا آکل النخلۃ، تو اب اس کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ وہ کھجور کے درخت کا چھلکا اور اس کا تنا اور اس کی ٹہنیاں وہ کھائے، یہ حقیقی معنی ہے. اور مجازی معنی اس کا پھل کھانا ہے. تو یہاں حقیقی معنی ممکن تو ہے لیکن بڑی سخت مشکل کے ساتھ ہی کوئی اس کو کھا سکتا ہے، ویسے تو نہیں کھا سکتا. تو یہ ہے حقیقت متعذرہ. دوسری ہے حقیقت مہجورہ. حجر یحجر کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، جس پر عمل لوگوں نے چھوڑ دیا، یعنی عرف میں وہ معنی مراد نہیں لیتے لوگ. حقیقی معنی اس لفظ کا جو ہے نا وہ لوگوں نے مراد لینا چھوڑ دیا ہے عرف میں، وہ مہجورہ بن گئی. اگرچہ وہ کوئی مشکل نہیں تھا، ناممکن بھی نہیں تھا، لیکن لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. اور مستعملہ وہ ہے کہ جو نہ مشکل ہے اور نہ ہی لوگوں نے چھوڑا ہے، وہ حقیقت مستعملہ. یہ ان تینوں کی تعریفیں ہیں کہ متعذرہ کیا ہے؟ ما لا يمكن الوصول الیہ الا بکلفت و مشقت. اور مہجورہ کیا ہے؟ ہی ما ترک الناس العمل به وان تیسر الوصول الیہ. اگرچہ اس کی طرف پہنچنا تو آسان ہے، لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. اور مستعملہ کیا ہے؟ جو ان دونوں کے خلاف ہو، یعنی نہ ہی اس میں کوئی مشکل کے ساتھ پہنچا جا سکے، شدید مشکل کے ساتھ، اور نہ ہی لوگوں نے چھوڑا ہو. مہجورہ کی مثال یہی ہے جو ابھی گزرا ہے، لا یضع قدمہ فی دار فلان. تو وضع قدم سے وہ معنی کہ پاؤں ننگا کر کے رکھا جائے، یہ مراد لینا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. یہ معنی لوگ مراد نہیں لیتے، لوگ اس سے مراد دخول ہی لیتے ہیں. تو یہ حقیقت مہجورہ ہو گئی. اور حقیقت مستعملہ وہ ہے کہ جو نہ تو بہت زیادہ مشکل ہے اور نہ ہی لوگوں نے اس کو چھوڑ رکھا ہے. اب اس کو بیان کرنے کے بعد جیسے بتایا کہ یہ تقسیم تو ہے بطور تمہید، اصل میں یہ قاعدہ بتانا چاہتے ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ پہلی 2 قسموں میں بالاتفاق مجاز کی طرف رجوع کریں گے. اگر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، کلام میں جو لفظ آیا ہے، اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ متعذر ہے یا مہجور ہے، تو پھر تو اتفاق ہے
علماء کا کہ وہاں تو مجازی معنی ہی مراد لیا جائے گا اور حقیقی معنی مراد نہیں لیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک بندے نے کہا میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا یا اس ہنڈیا سے نہیں کھاؤں گا۔ اب حقیقی معنی تو یہی ہے جو پہلے بتایا کہ وہ اس درخت کا چھلکا، اس کا تنا، اس کی ٹہنیاں، اس کے پتے یہ کھائے، اور ہنڈیا سے نہیں کھاؤں گا مطلب یہ کہ اس ہنڈیا کو توڑے اور اس ہنڈیا کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں وہ کھائے، تو یہ ظاہر ہے کہ حقیقت متعذرہ ہے۔ تو یہاں مجاز کی طرف رجوع کریں گے، یعنی درخت میں سے کھانے سے مراد درخت کا پھل کھانا، اور ہنڈیا میں کھانے سے مراد ہنڈیا میں پکی ہوئی چیز کھانا، یہ اس کا مجازی معنی ہے، لیکن یہی معنی مراد ہوگا کیونکہ حقیقی معنی جو ہے وہ متعذر ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس نے کسی طریقے سے درخت کو کھا ہی لیا، یا اس نے ہنڈیا کا جو تھا کے ٹکڑے یا اس ہنڈیا کا کچھ حصہ وہ کھا ہی لیا، تو پھر بھی وہ حانث نہیں ہوگا، قسم اس کی نہیں ٹوٹے گی۔ کیوں کہ جب مجازی معنی مراد لے لیا تو اب حقیقی معنی یہاں مراد لینا پچھلے قاعدے کی روح سے بھی غلط ہے نا۔ پچھلا قاعدہ کیا تھا کہ حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے، اور یہاں بھی انہوں نے دوبارہ بتا دیا کہ حقیقت اگر متعذرہ ہو یا مہجورہ ہو تو پھر اس کو چھوڑ کر مجازی معنی کی طرف جانا واجب ہے، اور وہاں حقیقی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ مہجورہ کی اب مثال دیتے ہیں، یہ تو متعذرہ کی تھی۔ مہجورہ کی مثال یہی ہے کہ اس نے کہا کہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، یہ ابھی جس کی تفصیل گزری۔ تو اب جو وضع قدم کا ارادہ ہے کہ وہ پاؤں اپنا جوتے کے بغیر اس کے گھر کے اندر رکھے، یہ ارادہ جو ہے نا یہ مہجور ہے، لوگ اس سے یہ معنی مراد نہیں لیتے۔ تو اگر اس طرح کسی نے کیا کہ گھر کے باہر کھڑا رہا، اندر خود نہیں گیا، صرف اپنا پاؤں ننگا کر کے اس کے گھر کے اندر رکھ دیا، تو اس سے وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ حقیقی معنی ہے کہ جو مہجور ہے، لوگوں نے اس کو چھوڑ رکھا ہے، لوگ یہ معنی مراد نہیں۔ اب اسی پر ایک تفریح بٹھاتے ہیں، یعنی اس سے نکلنے والا ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی کو بنایا وکیل۔ تو ایک تو آج کل کے وکیل ہیں نا، کہ انہوں نے وہی بات کہنی ہوتی ہے جو ان کے موکل کو، کلائنٹ کو فائدہ دے، چاہے وہ سچ ہو، جھوٹ ہو، فراڈ ہو، دھوکے بازی ہو، جھوٹے گواہ پیش کرنے پڑیں، جھوٹے ڈاکومنٹ بنانے پڑیں، جو مرضی کریں۔ انہوں نے تو فیس ہی اس کی لی ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کو اس مقدمے میں فتح یاب کرنا ہے۔ لیکن جو شرعی طریقہ کیا ہے توکیل کا، کہ اگر کوئی آدمی عدالت میں یا کسی جگہ پر کسی کو بات کرنے کے لیے، کوئی معاملہ کرنے کے لیے اپنا وکیل بناتا ہے، تو شرعاً اس کے لیے جھوٹ بولنا تو حرام ہے، دو نمبری کرنا حرام ہے، فراڈ کرنا حرام ہے۔ تو اب اگر کسی بندے نے توکیل کی اور توکیل میں نفس خصومت کا ذکر بھی کر دیا، یعنی یہ کہہ دیا کہ تم میری طرف سے وکیل ہو، کہ تم نے میرا مقدمہ لڑنا ہے، میری طرف سے مقدمہ لڑنا ہے، یعنی مطلب ہے کہ میرے حق میں لڑنا ہے، اگرچہ یہ الفاظ کہہ بھی دیے تو پھر بھی اس کا جو ہے نا وہ رجوع کس طرف ہوگا؟ ینصرف الی مطلق جواب الخصم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مطلق جواب دینے کا وکیل بنا رہا ہے، چاہے وہ جواب نعم کے ساتھ دے چاہے لا کے ساتھ دے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو بات فریق مخالف کی صحیح ہو اس کا جواب یہ نعم کے ساتھ دے گا، جو غلط ہوگی اس کا جواب لا کے ساتھ دے گا، یعنی وہاں بھی سچ جھوٹ کا خیال رکھے گا، یہ نہیں کہ وہاں ان کی صحیح کا بھی انکار کرتا ہے۔ اگرچہ اس نے تو اس کو وکیل کس کا بنایا تھا کہ تم نے میری طرف سے لڑنا ہے، مطلب کیا ہے کہ وہ صحیح بات بھی کریں تو تم نے نہیں ماننی، اس کا انکار ہی کرنا ہے، تبھی یہ مقدمہ جیت سکتا ہے نا اس کا جو موکل ہے جس نے اس کو وکیل بنایا ہے۔ لیکن یہ تو حقیقی معنی ہے نا، اور یہ حقیقی معنی شرعاً مہجور ہے، یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک عرفاً مہجور ہوتا ہے، مہجور عرفی، اور ایک مہجور شرعی۔ مہجور شرعی وہ ہے کہ جس کو شریعت نے چھوڑ دیا ہے، شریعت نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، چاہے عام حالات میں ہو یا مقدمہ میں ہو، شریعت نے کہا کہ جھوٹ نہ بولو، تو جھوٹ بولنا یا صحیح بات کا انکار کرنا یہ شرعاً مہجور ہے، اور مسلمانوں سے یہی تقاضا ہے کہ وہ شریعت کے احکام پر عمل کریں۔ اس لیے
اگر کسی نے نفس خصومت کا بھی وکیل بنایا، یعنی اس نے کہا کہ تم نے جھگڑنا ہے، میری طرف سے مقابلہ کرنا ہے، تو پھر بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ صحیح کو بھی صحیح اور غلط کو بھی صحیح کہتا رہے اپنی طرف سے، اور دوسرے کی صحیح کو بھی غلط مانتا رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اگر وکیل وہاں جا کر دیکھے کہ فریق مخالف ٹھیک ہے، جس نے مجھے وکیل بنایا یہ تو جھوٹا ہے، تو وہ ان کی صحیح باتوں کو تسلیم کر کے تو اس کا مقدمہ جو ہے اس کو ہروا دے، تو پھر بھی یہ توکیل درست ہوگی، کیونکہ توکیل کا وہ جو معنی ہے نا نفس خصومت والا، وہ تو حقیقی معنی ہے، لیکن وہ حقیقی معنی شرعاً محجور ہے، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے بھی ہو، حلال کرے حرام کرے جھوٹ بکے جو مرضی کرے، لیکن اپنے موکل کو جتوائے، اس کو جو ہے نا اس میں وہ کامیاب کروائے مقدمے میں، یہ جو معنی ہے یہ شرعاً محجور ہے، لہذا حقیقی معنی مراد نہیں لیں گے اور مجازی معنی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اور مجازی معنی جو شریعت نے بتایا وہ کیا ہے کہ توکیل کا مطلب ہے کہ تم نے آگے میری طرف سے جواب دینا ہے، اب جواب صحیح کا جو صحیح بات ہوگی اسے نعم کہہ کے، اور جو غلط ہوگی اس کا لا کہہ کے جواب دینا ہے۔ یہاں تک مجاز کی 3 قسموں کی تعریفیں آ گئیں، حقیقت کی 3 قسموں کی، حقیقت محجورہ، حقیقت متعذرہ اور مستعملہ۔ پہلی 2 کا قاعدہ بھی آ گیا کہ متعذرہ ہو حقیقت یا محجورہ ہو تو بالاتفاق مجاز کی طرف رجوع کریں گے، اور اس کے مثالیں بھی آ گئیں، اس کی تفریعات بھی آ گئیں۔ اب رہ گیا کہ اگر حقیقت مستعملہ ہو لیکن ایک مجازی معنی بھی ہو وہاں، تو پھر کیا کریں گے، پھر مجازی معنی کی طرف کب رجوع کرنا جائز ہوگا اور کب نہیں ہوگا، اس کی تفصیل، اس کا قاعدہ اور اس کی مثالیں جو ہیں وہ آگے بیان ہوں۔